السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن میں آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 پڑھیں گے، جس میں لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے اور ساتھ اس کی تفسیر بھی ہوگی۔ طبیعت بھی میری چونکہ ٹھیک نہیں ہے، ہلکا سا بخار ہے، تو آواز شاید تھوڑی سی بدل جائے، تو آپ نے ادھر جو ہے وہ توجہ نہیں دینی، صرف یہ توجہ دینی ہے کہ تفسیر جو بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ وقالو، اور وہ بولے یعنی یہودی بولے، قلوبنا ہمارے دل، غلفن غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ لعنہم پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما بہت ہی کم، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اس سے پہلے موجودہ بنی اسرائیل کے ایمان کی مایوسی کی چند وجہیں بیان ہو چکی، یہاں بھی اسی ایک بڑی وجہ کا ذکر ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری باتیں ان کے دل میں اترتی ہی نہیں، پھر ان کے دل کا کفر کیسے نکلے گا۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیتوں میں گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہود کی بدسلوکیوں کا ذکر تھا، اب خود حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق، یہود قتل انبیاء کے عذر میں فخریہ کہتے تھے کہ ان کو قتل کرنا ہماری پختگی ایمان کی دلیل ہے، ہمارے جہلاء ان کی عجیب باتیں دیکھ کر فریب کھا جاتے اور ان کے معتقد بن جاتے تھے، لیکن ہم نے اپنے دین میں اس قدر پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے دین میں اس قدر پختہ ہیں کہ کسی کی کرامات اور معجزات سے دھوکہ نہیں کھاتے، اور جو ہمارے مذہب اور قاعدے کے خلاف ہو اسے ہرگز نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل نور کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اس بکواس کی جو ہے وہ تردید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہودی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں، کسی کا سحر بیاں، کسی کی قوت استدلال، کسی کے معجزات ہمیں اپنے عقائد سے متزلزل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کے باعث تمہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے، اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کے ظلمت کدے جو ہے وہ روشن ہو سکیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بار بار نافرمانی کی وجہ سے دل کالے ہو جاتے ہیں اور اس پہ غفلت کے غلاف چڑھ جاتے ہیں، پھر حق بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمان یہود کو واعظ و نصیحت کرتے اور ان کے گزشتہ عیوب سناتے تو وہ عذر یا مذاق کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے دل نور یا رحمت کے پردے میں لپٹے ہوئے ہیں، جس طرح غلاف اپنے اندر کی چیز کو گرد و غبار سے محفوظ رکھتا ہے، ایسی ہی ہماری باتیں جو گرد و غبار کی طرح ہیں
یا تمہاری جو باتیں گرد و غبار کی طرح ہیں ہمارے دلوں کے اندر تو کیا ان کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ مسلمانوں کو ایسے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ تم سے پہلی بھی جن انبیاء کو ہم نے شہید کیا ان کی نصیحتیں بھی ہمارے دلوں میں نہ پہنچتی تھیں، کیونکہ ہم نہایت متصلب دیندار ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے دلوں پر غلاف تو ہیں، مگر نور یا رحمت کے نہیں ہیں بلکہ ظلمت اور لعنت کے، اور یہ خلاف پیدائش نہیں تاکہ تم معذور ہو، بلکہ تمہارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں کہ تم کفر پر کفر کرتے ہو۔ تمہارے دلوں پر لعنت کی تہ پر تہ جمتی رہی، جیسے کہ پانی اصل میں پتلی چیز ہے مگر سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے جمنے لگتا ہے، اور جب بار بار ٹھنڈک پہنچتی رہے تو پھر وہ پانی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، یعنی برف بن جاتا ہے، اس میں کیل وغیرہ بھی نہیں گھستی۔ اور جو لعنت اپنی پیدا کی ہوئی ہے اس میں کوئی عذر نہیں سنایا جائے گا، یعنی انہیں تو فطرتاً مسلمان پیدا کیا گیا تھا، آگے ان کے والدین نے کسی کو یہودی بنایا، کسی کو نصرانی بنایا، کسی کو مجوسی بنا دیا، تو لہٰذا تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہارا دل کالا ہوا ہے، لہٰذا یہ لوگ اپنے نبی پر بھی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں تفسیر عزیزی نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ دل 4 قسم کے ہیں، ایک وہ جو صاف ہو اور اس میں چراغ چمکتا ہو، دوسرے وہ جو غلافوں میں لپٹا ہوا ہو، تیسرا وہ جو اوندھا ہو، اور چوتھے وہ کہ جن کا ایک حصہ سفید اور ایک حصہ سیاہ ہو۔ پہلا قلب تو مومن کا جس میں چراغ ایمان روشن ہے، اور دوسرا دل کافر کا جو کفر کے غلافوں میں لپٹا ہوا ہے، اور تیسرا دل جو ہے وہ منافق کا ہے کہ جس میں ایمان آ کر پھر جب وہ اوندھا ہوا تو ایمان نکل گیا۔ 2 رنگا دل اسی کا ہے، اور جس میں ایمان و نفاق جمع ہوں، عقیدے میں مومن ہو اور اعمال میں منافق ہو، تو وہ جو ہے یہ چوتھا دل ہے کہ جس کے ایک حصہ سفید اور ایک حصہ سیاہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، یہاں پہ 3 معنی کی وضاحت جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے کہ غلف کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا ہمارے دل پہ پردہ ہے۔ ایک معنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا ہمارے دل سمجھتے نہیں، اور ایک قول کے مطابق یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ تو ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ غلف جمع اغلف کی، اور اغلف اسے کہتے ہیں جو غلاف میں ہو، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے چھائے ہوئے ہیں جو تمہاری دعوت کو ہمارے دلوں تک پہنچنے سے مانے ہیں۔ ان میں اس معنی میں دوسرا یہ ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دل علم اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر غلاف چڑھا یا غلاف چڑھ چکا ہے اور علم و حکمت کو محفوظ کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی انہیں ضرورت نہیں۔ اور ان معنی میں تیسرا یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر تو خالی غلاف ہے، ان میں نہ کوئی چیز نہیں جس سے سمجھ آئے کہ تمہاری بات صحیح ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل تو سمجھنے سے خالی ہیں، لہٰذا تمہارا ہمیں تبلیغ کرنا اس لیے مفید نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو خیال رہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند بھی سمجھتے تھے، لیکن ان کا کہنا صرف ان کی کج روی کی وجہ سے تھا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں یہ جو الفاظ ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا بوجہ ان کے کفر کے، بسبب ان کے کفر کے۔ تو یہاں پہ پیدائش میں تو وہ مسلمان تھے، پیدا تو وہ فطرت اسلام پہ ہوئے، لیکن ان کے والدین نے کسی کو یہودی، کسی کو عیسائی اور کسی کو نصرانی بنا دیا۔ اب یہاں پہ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے ابعدہم اللہ من رحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کرتا ہے وہ لعین کہلاتا ہے۔ شیطان بھی اس وجہ سے
لعنتی ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اور اسے ابلیس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے۔ اب جب لعنت کا معنی یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر قسم کی رحمت سے دور کرے، تو یہ لعنت صرف کافر کے لیے ہے، مومن فاسق کے لیے نہیں، اور اس کافر پر شخصی طور پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، اس کافر پر شخصی طور پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے جس کی کفر پر موت یقینی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود وغیرہ، کیونکہ ان کی موت جو ہے وہ کفر پر یقینی ہے۔ تو جس شخص کی موت کفر پر یقینی طور پر ثابت نہ ہو، اس شخص پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی، البتہ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تو اگر وہ کافر ہوا تو اس میں شامل ہو جائے گا، اگر کافر نہ ہوا تو وہ اس سے باہر نکل جائے گا۔ اسی طرح فاسقوں پر، ظالموں پر یا جھوٹوں پر بھی لعنت کے لیے شخصی طور پر اس معین شخص کو واضح کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ تم پہ لعنت یا فلاں پہ لعنت، بلکہ یوں کہیں لعنت اللہ علی الفاسقین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر اس کا شمار ان میں ہوا تو اس پر لعنت جو ہے وہ پہنچ جائے گی، اگر وہ ان میں شامل نہ ہوا تو اس پر لعنت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا میری بیٹی کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے ہیں، میں اس کی شادی کرنی ہے، کیا میں اسے دوسری عورتوں کے بال لگا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے بال ملانے والیوں اور ملوانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس حدیث کی ذرا ہم وضاحت کی طرف چلتے ہیں کہ انسانی بالوں کی وگ لگانا یہ حرام ہے، عورتوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے ہو، کیونکہ انسان کے بال یا دوسرے اجزاء سے نفع حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح عورتیں یا جو لوگ اپنے بال بیچ کے پیسے لے لیتے ہیں، جو گلی میں پھیری والے آتے ہیں بال اس طرح کلو، تو انسانی وہ چیز ہے، اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ان کو بال بھی نہیں بیچنے چاہیے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں اگر کسی جانور کے بال ہوں، ان میں نجاست نہ ہو تو وہ خاوند کی اجازت سے لگا سکتی ہیں، وگرنہ لگانا حرام ہوگا۔ اسی طرح پلاسٹک کی وگ جو آج کل استعمال ہوتی ہے وہ بھی لگانا جائز ہے، البتہ عام طور پر سر کے بالوں کا جوڑا بنا کر سر پہ بال فیشن کے طور پر لپیٹ لیے جاتے ہیں جو اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آتے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ غسل کے بعد بال خشک کرنے کے لیے عارضی طور پر بالوں کا جوڑا بنانا یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ جائز عمل ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی بیان کرتا چلوں، ایک حدیث پاک اور اس کی وضاحت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواشماتی والمستوشماتی والنامصاتی والمتنمصاتی والمتفلجاتی للحسن المغیراتی خلق اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، یہ عورتوں کے لیے خصوصی ہے، اس کو صحیح طرح یاد کریں۔ اللہ کی لعنت ہو رنگ بھرنے والوں اور بڑھانے والوں پر، اور بال نوچنے والی اور نچوانے والی پر، اور دانتوں کے درمیان حسن کے لیے کشادگی بنانے والی پر، کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہے۔ اب یہاں پہ جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے لعن اللہ الواشمات، واشمات وہ عورتیں ہیں جو دوسری عورتوں کے جسم میں سوئی چبو کر خون نکال کر اس میں رنگ بھر دیتی ہیں، جس طرح اب بھی لوگ اپنے جسموں پر نام لکھواتے ہیں یا پھول بنواتے ہیں یا کسی جانور کی تصویر وغیرہ بناتے ہیں جسے ٹیٹو وغیرہ یا اس طرح کا نام دیا جاتا ہے، یا کسی کا نام لکھوانے کے لیے سوئی چبا کر اس کے اندر جو ہے وہ جسم کے اندر جلد کے اندر نام لکھوا لیتے ہیں، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور مستوشمات یہ وہ عورتیں ہیں جو اس طرح اپنے جسم میں رنگ بھراتی ہیں۔ تو خیال رہے یہ فعل مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسا ہی حرام ہے، لیکن اس وقت عام طور پر یہ فعل
یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ فعل صرف عورتوں میں پایا جاتا تھا، اس لیے صرف عورتوں کا اس حدیث پاک میں تذکرہ ملتا ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب اس حدیث پاک میں نامسات کا لفظ آیا ہے، چہرے کے بال نوچنے والی عورتوں کو کہا جاتا ہے نامسات، اور متنمسات نوچنے یا نوچوانے والی عورتوں کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ آبروؤں کے بال یا چہرے پر کہیں بال ہوں تو ان کا یہ حکم ہے۔ البتہ داڑھی یا مونچھوں پر عورت کے بال آ جائیں تو اس کے لیے نوچنا مستحب ہے۔ جس طرح آج کل کی عورتیں جو ہے وہ آبرو بناتی ہیں، بالکل باریک کر دیتی ہیں، تو ایسا کرنا حرام ہے، چاہے شوہر کہے یا نہ کہے۔ اگر کسی کے آبرو اتنے زیادہ بڑے بڑے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں بھدے معلوم ہوتے ہیں، اس کو دیکھیں تو بہت بڑے بڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا، تو وہ بنا سکتی ہیں، لیکن فیشن کے طور پر یا کسی فنکشن میں جانے کے لیے یا شادی میں شرکت کے لیے اپنی پلکوں کو باریک باریک کر لینا، یا شادی کے دنوں میں دلہن کی پلکوں کو باریک کرنا، یہ کاٹنا، یہ جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح آگے حدیث پاک میں ہے متفلجات، ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنے سامنے والے دانتوں کو ریتی سے رگڑ کر ان کے درمیان کشادگی بناتی تھیں تاکہ ان کے دانت حسین و جمیل نظر آئیں۔ اس غرض سے ایسا کرنے والی چونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، لہٰذا لعنت کی مستحق ہوتی ہیں۔ ہاں اگر علاج کرنے کی غرض سے یا کسی عیب کو زائل کرنا مقصود ہو تو پھر ایسا کرنا یہ جائز ہوگا۔ تو اس آیت کے زمرے میں یہ چیزیں بھی میں نے کہا چلو شامل کر دیتا ہوں کہ کہیں اگر یہ مسئلہ آئے تو آپ کو یہ مسئلہ ازبر ہو۔ اب یہاں پہ اس آیت سے کتنے فائدے ہمیں ملتے ہیں؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تعصب اور تسلب میں فرق ہے۔ تسلب نہایت عمدہ خوبی ہے اور تعصب سخت عیب۔ تسلب کے معنی ہے دین پر پختی یا پختگی، کہ دین حق پر اس طرح مضبوط ہو کہ شیطان کے دھوکے بازیاں اور کفار کے فریب میں نہ آئے، اور دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی دین پر قائم رہے۔ اور تعصب یہ ہے کہ اپنی چھوٹی بات پر، اپنی جھوٹی بات پر ضد کرے، اپنی ناجائز بات پر ضد کر بیٹھے، اور یاروں اور دوستوں کی جھوٹی باتوں میں بھی حمایت کرنا شروع کر دے، اور اپنے مخالف کی حقانیت ظاہر ہونے پر بھی اس کا انکار ہی کیے جائے، اسے تعصب کہتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو نیک اور دوسروں کو بد سمجھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق بات پر ثابت قدم رہنے کا نام تسلب ہے، اور باطل پر ضد کرنے کا نام تعصب۔ ان یہودیوں نے اپنے تعصب کو تسلب سمجھا اور اس پر فخر کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ چھوٹا عیب بڑے عیب کا ذریعہ ہے، اور معمولی کفر سخت کفر کا راستہ ہے۔ ان یہودیوں کے عارضی کفر کا انجام لعنت ابدی ہوا۔ تیسرا فائدہ، نفس کے فریب سے بچنے کے لیے کسی بزرگ کی پناہ میں آنا ضروری ہے، ورنہ انسان لعنت کو رحمت، کفر کو ایمان، عیب کو خوبی اور تعصب کو تسلب سمجھ کر اس پر فخر کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔